الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد کئی ایک ساتھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ مصیبت ڈالنے کے لیے وبا جو اس وقت پوری دنیا میں ایک خطرناک جو ہے وہ حد تک پھیل چکی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ گھروں کی چھتوں پر یا مساجد میں اذانیں دینا یا 11 مرتبہ اذانیں دینا، تو یہ کیسا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی عمل پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ملتا، نہ ہی صحابہ کرام سے اور سلف صالحین سے کہیں بھی ملتا ہے۔ تو جب صحابہ سے تبع تابعین سے بھی یہ عمل نہیں ملتا تو اس کو کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اذان کہنا عبادت ہے، اور اس عبادت کا طریقہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا، اس کا وقت بھی بتایا ہے۔ 5 اذانیں ہوتی ہیں 5 نمازوں کے وقت، اسی طرح تہجد کی اذان کا بھی ہے۔ تو یہ جیسا احادیث میں ہے ویسے ہی۔ اب اس کی ایک مثال یہ بھی لے سکتے ہیں کہ عیدین کا جو موقع ہوتا ہے، نماز تو ہوتی ہے لیکن اس میں اذان نہیں ہوتی، کیونکہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا نہیں ہے، اس لیے اس موقع پہ اذان نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ایک میسج بہت زیادہ گردش کر رہا ہے اذان دینے والا، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مصیبت اور پریشانی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کی طرف کرو۔ تو اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، نیکیاں کثرت سے کرنی چاہیے، اور جو طریقہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے وہ اختیار کرتے ہوئے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکالے گا، پریشانی سے نکالے گا۔ بدعت کر کے بندہ مصیبت سے نہیں نکل سکتا، اور یہ ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور امام مالک کا اس حوالے سے بڑا واضح قول ہے جو اس بات کو اچھی طرح سمجھا دے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، جس نے اسلام میں کوئی بدعت نکالی، یراہا حسنۃ، اس کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو اس نے یہ گمان کیا، اس نے یہ سمجھا کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیغام پہنچانے میں رسالت کا جو ان کا فریضہ تھا اس میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ لأن اللہ تعالی یقول، امام مالک آگے فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو امام مالک پھر اس آیت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، جو اس دن دین نہیں تھا وہ اس کے بعد آج یا کبھی بھی دین نہیں بن سکتا۔ قیامت تک کوئی بندہ کسی کام کو اچھا سمجھ کے کرنا چاہے وہ دین نہیں بن سکتا۔ دین پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ ختم ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اور ان کا لایا ہوا دین اس کی طاقت اور پاور اتنی ہے کہ وہ قیامت تک رہنمائی کے لیے کافی ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی اسی دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اس لیے آج کل جو بہت سارے یہ میسیجز وائرل ہو رہے ہیں جھوٹے مختلف قسم کے، تو یہ مصائب یا فتنوں کے یا آزمائش کے زمانے میں اس طرح ہوتا ہے، لوگ بہت ساری بدعات شروع کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح لوگ جو ہے وہ بہت سارے عجیب و غریب قسم کے کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان سب سے بچتے ہوئے قرآن و حدیث کی رہنمائی میں اس مصیبت کے وقت سے اپنے آپ کو نکالیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔